بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به بهذا القول کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ہا ضمیر کے مرجع کو بیان کیا من علم ولا لآبائهم من قبلهم کہ ان کو یعنی اس قول کا جو بات وہ کہتے ہیں اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو من قبلهم یہ آبائهم کا بیان ہے القائلین له یہ آبا کی تعین کر دی یعنی سارے آبا مراد نہیں ہے بلکہ جو اس طرح کی فضول باتیں کہتے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کی بات کہتے تھے نعوذ باللہ کبرت عظمت بہت بڑی بات ہے عظمت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبرت سے جسمانی بڑائی مراد نہیں ہے بلکہ معنوی بڑائی مراد ہے یعنی بہت ہی زیادہ عظیم اور بڑی بات ہے یہ کلمۃ تخرج من افواہہم یعنی اتنا بہت بڑا کلمہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے تخرج من افواہہم فرماتے ہیں کلمۃ تمییز مفسر للضمیر المبہم والمخصوص بالضم محذوف ای مقالتهم المذکورہ فرمایا کہ یہ لفظ کلمتاً جو ہے یہ تمیز ہے اور ضمیر مبہم کی تفسیر کے لیے لائی گئی ہے اور فرمایا کہ یہ چونکہ مذمت بیان کی گئی ہے تو مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ کیا ہے مقالتهم المذکورہ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان کیا ان ما نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ ان جو ہے نافیہ ہے ما نافیہ لانا کہ ان جو ہے ما جو ہے میں ہے نفی کے لیے آئے یقولون یہ کہتے ہیں فی ذالک قول کے محل کو بیان کر دیا کہ اس بارے میں جو بات یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے متعلق الا مقولا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کذباً جو صفت ہے اس کے موصوف محذوف کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا موصوف محذوف ہے وہ ہے مقولا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع شاید کہ آپ ہلاک کر دیں گے مہلکن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے باخع کے مرادی معنی کو بیان کیا نفسك على آثارهم اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے بعد یعنی بعدہم تفسیر یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے آثارہم کی تفسیر بیان کی یعنی ان کے بعد کا مطلب ای بعد تولیہم عنکا یعنی ان کے آپ کے پاس سے واپس چلے جانے کے بعد بعد تولیہم عنکا یہ جو ہے عبادت تولیہم عنکا یہ تفسیر جو آثارہم کی جو تفسیر تھی بعدہم یہ اس کی تکمیل ہے یعنی تفسیر کی تکمیل ہے تکمیل تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں یا تکمیل تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یعنی کس وجہ سے آپ ان کے جانے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے گویا کہ یہ لوگ جو اس بات پر یعنی اس چیز پر اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کس بات پر القرآن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ الحدیث پر جو الف لام یہ عہد خارجی کا ہے اسفن یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم کی وجہ سے غمگین ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے غیظا وحزنا اسفن کے کئی سارے معانی تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے غیظا وحزنا نکال کر تعین احد المعانی کی من کا یہ غیظا اسفن کا متعلق ہے لحرصک علی ایمانہم یہ علت کو بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور حزن کیوں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر
بہت حریص ہیں۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ، فرمایا کہ مفعول لہ ہونے کی بنا پر یہ مفعول ہے، اسفاً منصوب ہے مفعول لہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان کیا، لِحِرْصِكَ عَلَى إِيمَانِهِمْ علت کو بیان کیا، اور وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ یہ ترکیب نحوی کو بیان کیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہاں کہ ہم نے بنایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، من الحیوان والنبات والشجر والانہار وغیر ذالک، یہ ما علی الارض میں جو ما مبہم ہے اس کا بیان ہے، زینۃ لہا، یہ اس کی زینت، زمین کی زینت کے طور پہ بنایا، لنبلوہم، تاکہ ہم لوگ ان کا امتحان لیں، لنختبرہم، یعنی لنختبر نبلوا کا کہ مرادی معنی کو بیان کر دیا، الناس ہم ضمیر جو اس کے مرجع کو بیان کر دیا تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں، ناظرین الی ذالک، جو اس کی طرف دیکھنے والے ہیں، یہ لنختبرہم کے متعلق کو بیان کیا، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھے عمل، احسن عمل کرتا ہے، فیہ، یہ احسن عملا کے متعلق کو بیان کر دیا، ای ازہد لہو، لے کر ازہد لہو نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کی کیفیت کو بیان کر دیا، یعنی دنیا کی ان رنگینیوں میں کون زہد اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔